ان سے زیادہ ان پڑھ، ظالم اور میں کیا لفظ ان کے لیے استعمال کر سکتی ہوں، پاکستان دشمن، وطن دشمن لوگ میں نے نہیں دیکھے۔ آپ پاکستانیوں کا ہڈیاں توڑ رہے ہو، ضلع شاہ کو مارتے ہو۔ مریم نواز کی ایک آڈیو ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ ایسا کریں کہ اس کی لاش کو پھینکے اور اس پہ گاڑی 3-4 دفعہ گرائیں تاکہ یوں لگے کہ پی ٹی آئی والوں نے اس کو مارا ہے۔ آج بلاول کہتا ہے پی ٹی آئی والوں کو کہ ہو آر یو، مطلب ہماری اوقات کیا ہے؟ ہمارے پاس تو بہت اچھا جواب تھا کہ ہماری یہ اوقات ہے کہ ہم عوام کے مینڈیٹ سے آئے ہیں، پاکستان کا صحیح جہادی بیٹا، پاکستان کا اصلی مجاہد، ہم اس کے ساتھ آئے ہیں اور عوام ہمیں لے کے آئی ہے، یہ ہماری حیثیت ہے۔ اگر ان سے ان کی حیثیت پوچھ لیں، جس بندے نے زندگی میں 5 روپے نہیں کمائے ہوں اور ساری عمر عوام کے ٹیکسز کھا کھا کے آپ بڑے ہوئے ہوں، آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہو آر یو؟ اور انگریزی بولنا ہم سب کو آتی ہے، بہت اچھی آتی ہے۔ اچھا میڈم، یہ بتائیں جو احمد شاہ کا واقعہ سامنے آیا، اس سے پہلے زمان پاک میں ایک ضلع شاہ تھا، اب احمد شاہ، کیا کہنا چاہیں گے؟ جو ظلم و ستم جاری ہے، سطور گرفتار ہے، عمران ریاض خان گرفتار ہیں، عمران خان گرفتار ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، پی ڈی ایم گورنمنٹ نمبر 1 آئی، امریکہ کے غلام، پھر کیئر ٹیکر، جس طرح آج انہوں نے بولا مینگل صاحب نے کہ انڈر ٹیکرز آئے تھے، لوگوں کو دفن کرنے آئے تھے، پی ٹی آئی کی سیاست کو ختم کرنے آئے تھے، خان کا نام ختم کرنے آئے تھے، وہ تو آپ نے نتیجہ دیکھ لیا۔ اب پی ڈی ایم پارٹ 2 آ گئی ہے۔ ان سے زیادہ ان پڑھ، ظالم اور میں کیا لفظ ان کے لیے استعمال کر سکتی ہوں، پاکستان دشمن، وطن دشمن لوگ میں نے نہیں دیکھے۔ آپ پاکستانیوں کا ہڈیاں توڑ رہے ہو، ضلع شاہ کو مارتے ہو۔ مریم نواز کی ایک آڈیو ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ ایسا کریں کہ اس کی لاش کو پھینکے اور اس پہ گاڑی 3-4 دفعہ گرائیں تاکہ یوں لگے کہ پی ٹی آئی والوں نے اس کو مارا ہے۔ وہ خود ایک ماں ہے، وہ خود ایک ماں ہے، اور وہ جو ہے کسی کی اولاد کے بارے میں ایسے بات کرتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ ان لوگوں سے انصاف تو دور کی بات، آپ ان سے انسانیت ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے کسی کے بارے میں یہ بات کرتے ہو؟ ادھر آ جاؤ۔ تو میں تو صرف یہی کہوں گی کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو یہ پی ڈی ایم کو، آپ کو، جو یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ جو 9 فروری کا الیکشن ہے، یہ فارم 47 والے جو لوگ ہیں، ان کو فارغ کرنا پڑے گا۔ عوام نے ان کو فارغ کر دیا ہے، لیکن اس اسمبلی میں، ہماری سوسائٹی میں جو ایک ایلیٹزم ہے کہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ مالدار کا بیٹا یا مالدار کی بیٹی آ گیا ہے اور غریب کا بیٹا ڈرائیور رہے، غریب کا بیٹا باورچی رہے۔ آج بلاول کہتا ہے پی ٹی آئی والوں کو کہ ہو آر یو، مطلب ہماری اوقات کیا ہے؟ ہمارے پاس تو بہت اچھا جواب تھا کہ ہماری یہ اوقات ہے کہ ہم عوام کے مینڈیٹ سے آئے ہیں، پاکستان کا صحیح جہادی بیٹا، پاکستان کا اصلی مجاہد، ہم اس کے ساتھ آئے ہیں اور عوام ہمیں لے کے آئی ہے، یہ ہماری حیثیت ہے۔ اگر ان سے ان کی حیثیت پوچھ لیں، جس بندے نے زندگی میں 5 روپے نہیں کمائے ہوں اور ساری عمر عوام کے ٹیکسز کھا کھا کے آپ بڑے ہوئے ہوں، آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہو آر یو؟ اور انگریزی بولنا ہم سب کو آتی ہے، بہت اچھی آتی ہے، لیکن قومی زبان کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا دوں، اگر یہ ملک بچانا ہے تو ان چوروں کو جیل میں ڈالنا ہوگا۔ مجھے بتا دیں، احمد شاہ تو پروٹیسٹ کے لیے نکلا تھا، اپنے ووٹ کا حق لینے کے لیے نکلا تھا، جو اس کے ساتھ کیا گیا اس کا قصوروار کس کو سمجھتے ہیں؟ کس کو قصوروار؟ سی ایم کون ہے پنجاب کا؟ وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ بس پھر بات ختم، ادھر ہی شروع، ادھر ختم ادھر۔ وہ ظالم ہے۔ نہیں، آئی جی پی اور سی ایم تو اس کے تھلے لگے ہوئے نا، وہ جو کہے گی وہ ہوگا، پی ٹی آئی والوں کو ماریں گے، جو پاکستان کا اصلی مجاہد ہوگا۔ اور آج تو دیکھیے پی ٹی آئی کو ورکر کو مار رہے ہیں، کل کسی پولیس والے سے لڑائی ہوگی اس کو مروائیں گے، کل کسی فوجی سے لڑائی ہوگی اس کو مروائیں گے۔ یہ تو بدماشی ہے، بدماشی جب آپ ایک دفعہ سٹارٹ کر دیں وہ ختم تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو آپ کے گھر میں بھی گھسیں گے، اس کے گھر میں بھی، اس کے گھر میں بھی۔ یہ تو ہم نے دیکھ لیا پچھلے 2 سال۔ عورت کی کوئی عزت نہیں ہے۔ عثمان ڈار کی ماں پہ ہاتھ اٹھایا، قاسم سوری کی بیوی پہ ہاتھ اٹھایا، شہریار افریدی کی بیوی کو جیل میں ڈالا۔ یہ چیز روایت ختم نہیں ہونے والی ہے۔ آپ نے آج اسمبلی میں ان کی باتیں سنی، جو فرعونیت ان کی باتوں سے ٹپک رہی تھی، جو تکبر ان کی باتوں سے ٹپک رہا تھا، آپ سنتے ہیں ان کی باتیں؟ میم، آپ کو بھی کہا گیا تھا استحکام میں چلے جائیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، جی، تو وہ جو آپ کے کلپ پہ آیا تھا، تب آپ نے سوچا نہیں کہ میں جیل کی صحبتیں برداشت کروں یا میں بھی باقیوں کی طرح چلا جاؤں؟ دیکھیے بچے، جیل جانا پاکستان میں غریب طبقے کے لیے مختص ہوا تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ ہمارے والدین ہیں، آگے پیچھے کوئی کھڑا ہے، صاحب حساب کہہ لیں، تو ہم لوگوں کو جیل کھانی پڑی۔ بہت اچھا ہوا، کیونکہ آپ جب بھی جیل میں جائیں آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے پاکستان کا سب سے غریب، سب سے کمزور طبقہ ہے، اور وہ صرف وہاں اس لیے بیٹھا ہے کہ جو 16,000 روپے کی چوری کرتا ہے وہ تو جیل میں اس کو مار مار کے رات کو ختم کر دیتے ہیں، اور جو 16 ارب کی چوری کرتا ہے اس کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے جیل جانا ضروری تھا، آگے بھی جائیں گے، اس پاکستان کے لیے قربانیاں دیتے رہیں گے جب تک پاکستان کو حقیقی آزادی نہیں ملتی۔ میم، عمران ریاض خان نے داندلی کو بے نقاب کیا، PP158 جہاں سے میٹ شرافت اور مریم نواز کا مقابلہ تھا، اس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اور ابھی تک وہ جیل میں ہیں، کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں آپ؟
ان لوگوں نے جن عزیز میمن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جنہوں نے باقی جرنلسٹ کو مطلب مار دیا، ختم کر دیا، ارشد شریف کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان سے اب کیا توقع کریں گے اچھے کی؟ اور ستور کو بھی لے گئے۔ یہ تو دیکھیں، میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں، ظلم کی سونامی ہے اور ظلم مٹتا ہے، جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے وہ مٹے گا۔ اور یہ لوگ معذرت کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو اسمبلی میں قرآن پہ جھوٹی قسم کھا سکتے ہیں، تو کہ انسان سے کیا ڈریں گے؟ تو اللہ سے بھی نہیں ڈرتے، اللہ کے بندوں کا کیا خیال رکھیں گے؟ ٹھیک ہے میم، بہت شکریہ میم۔